لیکچر نمبر 182 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ خیبر کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ آپ نے غزوہ خیبر میں قلعہ جو تھا، نائم اس کا نام تھا، اس کا محاصرہ کر لیا، اور ایک صحابی تھے عامر بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی تلوار ہی ان کے گھٹنے پر لگی اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے نا قلعہ نعام کو فتح کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو پہلے پرچم دے کر بھیجا ہے کہ وہ لڑ کر واپس آگے، فتح نہیں ہوئی۔ پھر اگلے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، وہ بھی خوب لڑے، پلٹ آئے، فتح نہ ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں نا تکلیف تھی، اور یہ پیچھے جو ہے نا وہ رہ گئے تھے، لیکن آنکھوں کی تکلیف کے باوجود وہ نا پیچھے بعد میں آئے ہیں اور آ کر لشکر میں شامل ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے خیبر کے روز یہ فرمایا کہ میں یہ پرچم کل اس صحابی کو عطا کروں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح فرمائیں گا، یعنی کہ فتح بھی ہوگا، آپ نے پہلے کہا تھا، اور وہ ایسا شخص ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ساری رات نا صحابہ کرام مضطرب بے-چینی میں انہوں نے رات گزاری کہ دیکھیے کہ صبح پرچم جو ہے نا وہ کس کو دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی امارت کی خواہش نہیں کی کہ مجھے امیر بنایا جائے، البتہ اس دن میں اس امید سے رات بھر سویا کہ صبح مجھے بلایا جائے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے صبح ہوئی تو فرمایا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تاکہ میں انہیں پرچم عطا کروں۔ تو انہوں کا پتہ چلا کہ بھی ان کے تو آنکھوں میں جو ہے نا تکلیف ہے، تو اس لیے وہ آ نہیں پا رہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ، وہ آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنا لاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو ایسا ہو گیا کہ شاید کبھی آنکھیں کبھی دکھی نہیں تھی، اس طرح جو ہے نا وہ آنکھیں ہو گئی کہ آنکھیں جو ہے نا کبھی دکھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا ان کو جھنڈا عطا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور جھنڈا دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور سلامتی کے ساتھ جاؤ، ان کے علاقے میں جب تم پہنچ جاؤ تو تم نے نا ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، اور اللہ کا ان پر کیا حق واجب ہے اس کی دعوت دینی ہے۔ تو اللہ کی قسم اگر ایک بندہ تمہاری وجہ سے، ایک بندہ ہدایت یافتہ ہو گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے نا کہا کہ ان سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ رسول ہیں. تو جب وہ ایسا کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، تو پھر وہ ہماری تلوار سے محفوظ ہو گئے. باقی ان کا دل کا معاملہ کیا ہے، اوپر سے کلمہ پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے، وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ہم نہیں اس پر فیصلہ کرتے. یاد رکھیے قیامت والے دن نیت پر فیصلے ہوں گے اور دنیا میں ظاہر پر ہے. اب کمال کی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، جب لڑنے جانا ہے نا تو پیچھے نہیں مڑ کر دیکھنا. تو جب یہ جانے لگے نا تو انہوں نے، کمال ان کی اطاعت تھی کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جاؤں تو کس بات پر لوگوں سے قتال کروں. تو جب یہ سوال کر رہے تھے نا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف اپنا رخ نہیں کیا. کہ آپ نے کہہ دیا نا کہ مڑ کر نہیں دیکھنا، تو انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا. نبی علیہ السلام نے سوال کیا تو چہرہ ان کا ادھر ہی ہے. میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ بڑی بات ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، حالانکہ بات چیت ہو رہی ہے، ظاہراً ادب کے خلاف ہے کہ آپ کا منہ ادھر ہو اور نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہو. لیکن نبی علیہ السلام نے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اب فرمایا کہ ایک بندہ بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ گیا تو سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے. یہ سرخ اونٹ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ان کا رنگ جو ہے نا سرخ اونٹوں کا عرب والے بڑا پسند کرتے تھے، اور یہ قیمتی مال تھا. جیسے آج کل یوں کہہ لیں پجارو، بلکہ ہیلی کاپٹر کہہ لیں، ذاتی ہیلی کاپٹر. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ گیا تو یہ سرخ اونٹوں سے فرمایا کہ بہتر ہے. پھر نا نبی علیہ السلام نے ان کی مدد کی جو ہے وہ دعا کی ہے. یعنی کہ وہ یہ ہے نا کہ وہ کلمے کی بنیاد پر لڑائی ہوگی. اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، ان کا جان مال محفوظ ہے، اور اگر کلمہ نہیں پڑھے گا تو پھر قتال کرنا ہے. کلمے کی بنیاد پر لڑائی ہے نا. یہ تیسرے نمبر پر جا رہے ہیں، پہلے ابو بکر کو، پھر عمر کو بھیجا ہے، پھر یہ. اب یہ نا قلعے پہنچ گئے ہیں جی، نائم قلعے. تو انہوں نے نا نیچے جو ہے نا چٹان پر ہی اپنا جو ہے نا پرچم جو ان کے پاس تھا جھنڈا کو گاڑ دیا. ایک یہودی نے نا نیچے دیکھا، کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں. یہ یہودی نے سنا تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے دین کی قسم تم ہی غالب آؤ گے. یہاں شاید پچھلی کتاب میں انہوں نے علی کے بارے میں بھی پڑھ رکھا ہو. پتہ ہے کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے بھی اوصاف پچھلی کتابوں میں تھے، پڑھے نا سورہ فتح میں. تو پھر نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی. انہوں نے انکار کر دیا، پھر آپ میدان میں اترے ہیں. واقعی میں ہے کہ سب سے پہلے مرحب کا بھائی جو ہے نا حارث، یہ مرحب کا بھائی تھا، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا. انفرادی مقابلے ہوتے تھے نا، انفرادی. تو ان کا جو ہے نا حارث کے ساتھ مقابلہ ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے جہنم واصل کر دیا، مطلب مار دیا اسے. باقی قتل ہوا ہے حارث، تو باقی فوج واپس قلعے میں بھاگ گئی. پھر اس کے بعد نا مرحب مقابلے کے لیے نکلا ہے جو مشہور ہے ہمارے یہاں مرحب. اس نے کہا کہ خیبر والے خوب جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، جو ایک ہتھیار بند بہادر اور تجربہ کار جو ہے نا وہ شیر ہے. جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھے
تو میں شجاعت کے خوب جوہر دکھاتا ہوں، میں وہ ہوں۔ حضرت علی نے بھی آگے شعر پڑھا، اور یہ اس موقع پر نا تکبر والے کلمات کہنا، بہادری والے کہنا، یہ مستحب ہے، یعنی کہ پسندیدہ ہے۔ کافر ہے نا سامنے، عام حالت میں نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں یوں ہوں، میں یوں ہوں۔ یہ جنگ کے درمیان کی بات ہو رہی۔ انہوں نے کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، حیدر کا مطلب شیر، میں جنگلوں کے شیر کی طرح خوفناک نظر آتا ہوں، میں ان کے لیے سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کر دوں گا، یعنی کہ میں بدلہ برابر کا لیتا ہوں۔ بعد میں لڑائی شروع ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست وار کیا، اور مرحب کا جو ہے نا خود کو کاٹ کر اس کے سر کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا گردن تک پہنچ گئے۔ اتنی زبردست تھی ان کا جو ہے نا معاملہ۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، اور بہرحال جو ہے نا مرحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنم حاصل کیا۔ اب دوسری تاریخ کی بھی بات کر لیتے، ادھر تو نہیں لکھا تو اس کی سندی میں ذمہ داری نہیں لوں گا، تاریخی بات ہے۔ کہتے ہیں یہ حضرت علی کا قد چھوٹا تھا ان کے مقابلے میں، مرحب کے، تو وہ ہاں وہ عمر بن عبد الود ہے اس کے مقابلے میں، ادھر ایسے ہی ہے۔ اب جب یہ انہوں نے شعر پڑھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک اور روایت آتی ہے کہ مرحب کو نا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ آپ نے فرمایا اس کو کون قتل کرے گا؟ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ پھر محمد بن مسلمہ گئے مرحب، اور درمیان میں نا ایک درخت تھا، لڑتے رہے، تو یہ ان کے قریب پہنچنے کے لیے شاخوں کو کاٹتے رہے، مرحب ادھر سے شاخوں کو کاٹتا رہا، حتیٰ کہ درمیان میں سے درخت غائب ہو گیا، دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ پھر وہ لڑائی چلی تو ان کی تلوار ڈال میں پھنس کر رہ گئی۔ ہاں جی، اسی نے نا جب مرحب کی تلوار ان کے محمد بن مسلمہ کی ڈال میں پھنس گئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر مرحب کو جو ہے نا قتل کر دیا۔ پھر بعد نے یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ محمد بن مسلمہ نے اس کے دونوں پاؤں کاٹ دیے، تو اپاہج ہو گیا، معذور ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے نا قتل کر دو۔ تو قریب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، انہوں نے اس کا سر جو ہے نا گردن کاٹ دی۔ جب یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو نبی علیہ السلام نے محمد بن مسلمہ کو سارا اس کا ساز و سامان عطا کیا۔ اصل میں جب انفرادی مقابلے ہو نا تو جو جیتنے والا ہے نا تو اس کا جو بھی مال غنیمت ملتا ہے نا، ساز و سامان، وہ انفرادی مقابلہ کرنے والے کا ہوتا ہے۔ لیکن نا بخاری مسلم میں حضرت علی کا نام آ رہا ہے اور اسی کو ترجیح حاصل ہے، یعنی کہ یہ جو باتیں کی ہیں نا تاریخ کی کہ محمد بن مسلمہ نے مرحب کو قتل کیا ہے، وہ نہیں بات ٹھیک، کیونکہ بخاری مسلم کے مقابلے میں تاریخ کی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ تو بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ہے، اور حتیٰ کہ ان کے اگر تکلیف تھی نا آنکھوں میں تو لاب دہن لگایا تو ٹھیک ہو گئی، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ہستی ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی کون؟ حضرت علی بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑی بہت بلند گواہی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بے مثال فضیلت ہے۔ یعنی کہ دیکھیے نا، میں کہتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول مجھ سے محبت کرتے ہوں، میرے اندر محبت ہے یا نہیں۔
اب یہ نبوت کی گواہی ہے کہ حضرت علی وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اللہ بھی اور اس کا رسول بھی، اور حضرت علی بھی، دونوں طرف سے محبت ہے۔ اور بعض کہہ دیتے ہیں نا محبت کا مزہ تب آتا ہے دونوں طرف ہو، یک طرفہ محبت زیادہ دیر نہیں چلتی۔ تو وہ ایسے ہی مسئلہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول حضرت علی سے محبت کرتے ہیں اور حضرت علی ان سے، سبحان اللہ۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی تقدیر والا حل ہوا، کیا مطلب؟ جس کو تمنا نہیں حضرت علی، کیونکہ آنکھیں جو دکھ رہی تھی، آنکھیں دکھ رہی تھی نا، تو ان کے تو دل میں خواہش ہی نہیں تھی، تو پھر بھی ان کو بلا کر جھنڈا دیا ہے اور فتح بھی ہوئی ہے۔ اور یہ نا جزوی فضیلت ہوتی ہے۔ ابو بکر عمر گئے ہیں، ناکام تو نہیں ہم کہتے، لیکن خوب لڑے ہیں، یوں کہہ لیں ادب کے دائرے میں کہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جزوی فضیلت ہوتی ہے۔ جزوی فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر عمر تو افضل ہیں، لیکن بعض معاملات میں حضرت علی کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابو بکر عمر نے فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا تھا، شاید میں نے پہلے ذکر کیا، شادی کا آپ نے فرمایا وہ چھوٹی ہے، حضرت علی نے بھیجا، قبول کر لیا۔ تو یہ نا ایک ہوتی ہے کلی فضیلت، ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت۔ تو جزوی فضیلت یہ حضرت علی کو حاصل ہے۔ اس کی عام سی مثال دیکھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے ہواؤں پر، جنات پر، پرندوں پر۔ اب ظاہر میں نبی علیہ السلام کی حکومت ایسی نظر نہیں آتی، اور ویسے بھی وہ دعا کر گئے تھے کہ میرے بعد اللہ ایسی حکومت کسی کو نہ دینا۔ بہرحال نا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے مرحب کو جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ نہیں ہاں ہو سکتی ہے، انہوں نے مختصر ذکر کیا ہے کہ حضرت مرحب کے سر پر تلوار مار کر اسے قتل کر دی، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں نا تاریخ کی باتیں ہیں، کچھ بڑھا دیتے ہیں کچھ لوگ، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ مستند ہے، یعنی کہ اتنی بات ہوتی ہے یہ کرتے ہیں جو پختہ ہو، مضبوط ہو۔ اب دیکھیں میرے علم میں نہیں تھا کہ محمد بن مسلمہ کے بارے میں بھی ہے تاریخ، اب یہ بھی تاریخ میں ہے کہ مرحب کو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ اب کرے بات، پہلے تو نہیں نا تھے ہمارے علم میں، اب یہ واقعی جیسا سیرت ابن ہشام جیسے ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت علی نے مرحب کو قتل کیا، تو ٹھیک ہے، ترجیح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل۔ پھر ہم تاریخ کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اب جو ہے نا حضرت علی نے جب ان کا اتنا بڑا جرنیل بلکہ سپہ سالار اعظم قتل کر کے رکھ دیا، لیکن ابھی تک مسلمانوں کا قلعے پر قبضہ نہیں ہوا تھا، یہودی بڑی دلیری سے نا دفاع کر رہے تھے۔ اب مرحب کی ہلاکت کے بعد ظاہر ہے بھائی کو تیش آنا ہی ہے، یاسر تھا ان کا بھائی، یاسر حارث تو پہلے جنم حاصل ہو گیا، تو بڑے تیش میں نا زبردست فوجی جتھا لے کر قلعے سے باہر نکل آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کرنے لگا۔ اس نے اپنا نیزہ نا قلعے کے سامنے گاڑا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر انفرادی مقابلے کی دعوت مبازرت اسے کہتے ہیں۔ تو ذرا مشکل الفاظ ہیں تو میں آسان کر دیتا ہوں کہ انفرادی مقابلے کے لیے اس نے للکارا، اور یہ پھر اس نے بھی شعر پڑھے، ریجز جسے کہتے ہیں۔ خیبر والے جانتے ہیں کہ میں یاسر ہوں، بہادر ہوں، میں کشتوں کے پشتے، یعنی کہ کشتے کے پشتے کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ گاجر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹنے والا، یعنی کہ میں ڈھیر بنا دیتا ہوں مار مار کر نا لوگوں کا بہت سارا یہ، اور شیر بھی مجھ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو فرار ہونے میں یافیت سمجھتے ہیں۔ کیسا شیر بول کہہ
شیر اصل خون خوار شیر مجھ پر حملہ ہوتا ہے نا تو اسے اسی پہ عافیت نظر آتی ہے کہ یہ تو بڑا شیر ہے، میں اسے بھاگ ہی جاؤں، تو وہ فرار ہو جاتا ہے. اور میری جو پشت ہے تو اس کو دیکھ کر ہی لوگ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ میں ایسے نہیں دیکھتا پیچھے تو پھر لوگوں پر روب پڑے، میری پشت دیکھ کر ہی لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتے ہیں. ایسے وہ نا عرب تھے، وہ ان کی شعر و شاعری چلتی تھی. اور میرے علاقے میں دشمن کے لیے موت بڑی آسان ہے، میرے دشمن کے لیے، اور وہ منڈلاتی رہتی ہے اس کے لیے. جب اس نے شعر پڑھے تو باقی بہرحال کہہ رہے ہیں کہ ان کا جرنیل تھا، جنگجو تھا. تو پھر نبی علیہ السلام نے زبیر بن عوام مقابلے کے لیے ان کے نکلے ہیں. یہ عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ پھپھی جو ہے نا سیدہ صفیہ یعنی کزن لگے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. اب بیٹا جا رہا تھا میدان میں، ادھر یہ ایسے کر لیں ذرا تھوڑا سیدھا، ہاں، صفیہ کا بیٹا تھا، یعنی کہ یہ پھپھی کے بیٹے ہیں زبیر بن عوام. اب ماں کو ذرا دھڑکا لگا، کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا، یعنی کہ اس انداز میں کہا. تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ کا بیٹا انشاءاللہ اس کو قتل کر کے آئے گا. اسی وقت وہ ٹھنڈ پڑ گئی، تسلی ہو گئی. بعد میں سمجھا پا، اور اصل میں ان کو دھڑکا لگا نا کہ بیٹا جا رہا ہے، تو آپ تو اللہ کے رسول تھے، وحی کے ذریعے بھی بتا دیتے ہیں غیب کی خبر بتا دیتے ہیں نا. تو آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا بیٹا جو ہے نا وہ محفوظ رہے گا، بلکہ اس کو قتل کر کے آئے. اب وہ ساری ٹھنڈک پڑ گئی، خوش ہو گئی، پرسکون ہو گئی. پھر یہ انہوں نے للکائے، انہوں نے بھی یہ شعر پڑھے. خیبر والے خوب جانتے ہیں کہ میں زبیر ہوں، میں بہادروں کی ناک پر داغ لگا دیتا ہوں، کہ ناک کاٹ کر رکھ دیتا ہوں. بہادر ہو نا، کوئی بہادر سے بہادر بھی میرے سامنے آئے تو اس کی ناک کٹ جاتی ہے. میں وہ ہوں جو سر جھکانے والا نہیں، سر کو کٹانے والا ہوں، اور نہ میں بھاگنے والا آدمی ہوں. اور میں جو بہت اونچا خاندان ہے نا، نبی علیہ السلام کا خاندان تھا نا، یہ صفیہ پھپھی تھی، میں اس کا چشم و چراغ ہوں، یعنی کہ میں معمولی آدمی نہیں، میں ان کا نور نظر ہوں. میں سرداروں کا لخت جگر ہوں. یاسر کان کھول کر سن، ایسا نہ ہو پہلے اسلام قبول کر لے، کافر تجھے دھوکہ نہ دے، کافر تجھے دھوکہ نہ دے. تو کہتے ہیں باقی تمہاری جماعت جو دور سے بندہ سمجھتا ہے پانی ہے، قریب جائے تو ریت ہے، سراب. تم بھی ایسے ہی ہو، نظر بہادر آ رہے ہو، کہ اپنے آپ کو پانی ثابت کر رہے ہو. جیسے راہ میں دور سے نہیں بندہ دیکھتا، وہ کہتا ہے ادھر پانی ہوگا، قریب جائے تو پانی کوئی نہیں. تو جب تم میرے سامنے آئے ہو تو بہادری بہادری کوئی نہیں رہی کہ تمہاری پشت دیکھ کر میں بھاگ جاؤں، ایسی بات نہیں. تو کچھ دن دیر نہ مقابلہ دونوں میں ہوتا رہا، تلوار شمشیر. تو آخر کار نہ زبیر نے آگے بڑھ کر ایسی ضرب لگائی کہ اس کا کام یاسر کا تمام کر دیا. نبی علیہ السلام فرما چکے تھے. تو یاسر کے قتل کے بعد نا یہودی اپنے تینوں بڑے جنگجو مرحب، یاسر اور حارث، تین جنگجوؤں سے محروم ہو. تو سپاہ، اچھا اس وقت یاد رکھیے، یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جنگوں میں سپہ سالار مارا جاتا تھا فوجیں بھاگ جاتی تھی. تو وہ پھر ان کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ان کے لیے قلعے کو فتح کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. تو بعد میں کہا جاتا تھا کہ اے زبیر تیری تلوار بڑی زبردست تھی. کہتے تلوار نہیں زبردست، تلوار کو جس کے ہاتھ لگے تھے وہ زبردست ہے، مراد خود تھی.
کہہ رہے تم کہہ رہے ہو تلوار زبردستی، تلوار کو جس ہاتھوں نے پکڑ رکھا تھا مراد خود تھے. اور میں نے کہا ہے آپ کو یہ عام حالت میں یہ چیزیں منع ہوتی ہیں ایسے الفاظ کہنے، بلکہ یہ تکبر میں گنے جاتے ہیں. عام حالت میں بندہ یار میں کچھ نہیں عاجز، ادھر یہ نہیں میں بڑا عاجز ہوں تو یہ وہ مسکین ہوں، ادھر یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ایسی چیزیں کہنا. ایک صحابی نہیں تھے وہ ایسے چل رہے تھے بڑے گھمنڈ میں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو عام حالت میں یہ چال پسند نہیں ہے لیکن اس موقع پر پسند ہے. ہاں بھئی ادھر بہادری ہے، گردن کٹنی ہے. ویسے میں ان کی بہادری کو سلام کرتا ہوں، وہ صحابہ کرام تو پہلے، لیکن یار وہ گلے کٹتے تھے جیسے کسائی نہیں ذبح کرتا اس طرح. ہمارے ہم تو وہ حالت دیکھا بھی نہ جائے، تو وہ ایسے پکڑ کے مرہب کا انہوں نے ساری کاٹ دی. اب چوتھا جرنیل جی قلعے سے نکلا ہے، 3 مرہب، حارث اور یاسر قتل ہو گئے. چوتھا حضرت علی سے مقابلہ کرنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے میں اس کو بھی اڑا کر رکھ دیا. اور اس کا نام عامر تھا، یہ چوتھے کا نام عامر تھا. اور ان کا 5واں سالار تھا اسیر. اسے محمد بن مسلمہ نے جہنم واصل کیے. تو گویا اب 5 جرنیل جو قلعہ نائم، یہ پہلا قلعہ، میں نے کہا 8 قلعے ہیں، بتایا تھا نا کل 8 قلعے ہیں. اب یہ پہلا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو اب ہو جائے گا آگے حضرت علی، لیکن یہ لڑائی جاری تھی تو ادھر ہی 5 ان کے سردار جو ہے نا سپہ سالار جہنم واصل ہو گئے. تو باہر یہودیوں کی جی کمر ٹوٹ گئی، مقابلے کی تاب نہ رہی. چنانچہ مسلمانوں نے قلعے میں داخل ہو کر فتح کے جھنڈے جو ہے نا گاڑ دیے، اور پھر یہودی ادھر سے فرار ہو کر نا اس کے پیچھے قلعہ صاحب ادھر جو ہے نا وہ پہنچ گئے ہیں. لو جی یہ آج ہم نے ایک قلعے کی داستان بیان کر دی. کل انشاءاللہ تعالی دوسرا قلعہ کیسے فتح ہوا وہ اس کا ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.